کوئی نہیں تھا، تنہا آدم اور منو تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا پالنہار کون ہے، وہ ان کی عبادت کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد ان کی اولاد چل پڑی اسی دھرتی کے اوپر۔ انہوں نے چراغ ایک اوم یعنی ایک اللہ کی عبادت کا اس بھارت کی دھرتی پر دنیا میں سب سے پہلے جلایا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ چلے گئے دنیا سے، اپنی اولاد کو یہ سبق دے کر گئے۔ ان کی اولاد جانتی تھی کہ پالنہار کون ہے۔ قرآن کے اندر دو بھائیوں کا ذکر آتا ہے، آدم کی اولاد۔ ایک دوسرے میں لڑائی ہو گئی، ایک نے کہا لا قتلنک، میں تجھے جان سے مار کر ہی دم لوں گا۔ یہ دنیا کے اندر ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ دنیا میں سب سے پہلا قتل ہے۔ دوسرے بھائی نے کیا کہا؟ لیکن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، اے بھائی اگر تو مجھے قتل کرے گا، ہاتھ بڑھائے گا، میں تو تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ کیوں؟ کہتا انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اس اللہ سے، اس اوم سے جو سارے جہان کا پالنہار ہے، مجھے تو ڈر لگتا ہے۔ یہ کس نے بتایا کہ اللہ ہے اوم اور وہ ساری جہان کا پالنہار؟ یہ وہی ہے جو باپ نے بتایا تھا، منو نے بتایا تھا، آدم نے سکھلایا تھا۔ آدم اس دنیا سے چلے گئے، 10 20 25 50 100 پیڑھیوں کے بعد اولاد بھول گئی سبق، بائیں بائیں ہونے۔ اللہ نے دوسرا نبی بھیج دیا، اس کو حضرت شیس کو بھیجا۔ دنیا کہتی ہے کہ ان کی قبر اجودھیا کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے چراغ جلایا، اپنا کوئی چراغ نہیں، وہی چراغ جو باپ نے جلایا تھا۔ کیا؟ اللہ ایک ہے، اوم ایک ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ وہ بھی چلے گئے دنیا سے 10 20 25 50 پیڑھیوں کے بعد، وہ بھی دائیں بائیں ہوئے۔ اللہ نے تیسرا نبی بھیج دیا حضرت ادریس کو۔ انہوں نے کیا بتایا؟ اپنا کوئی چراغ نہیں، دین کا وہی چراغ ہے جو آدم نے اس دھرتی کے اوپر جلایا تھا۔ کیا؟ اللہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بھی ختم ہو گئے۔ پھر چلتے چلتے پھر اولاد دائیں بائیں ہونے لگی۔ اللہ نے چوتھا نبی بھیج دیا، وہ کون؟ حضرت نوح۔ اس کو یہاں کے ہمارے برادران وطن کہتے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں تو نبی، دوتی منو، دوسرے منو۔ کیا مطلب؟ انہوں نے 950 سال وہی چراغ جلایا جو پردادا نے جلایا تھا، منو نے اس دھرتی کے اندر جلایا تھا، مگر لوگوں نے مانا نہیں، بددعا کی انہوں نے۔ ساری دنیا میں طوفان آیا اور ساری دنیا ڈوب کر مر گئی، بس ان کے 3 بیٹے جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے اور کچھ عورتیں تھیں وہ رہیں۔ اس کے بعد پھر ان سے نسل چلی۔ ان کا پیغام کیا تھا؟ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اے میری قوم ایک اللہ یعنی ایک اوم کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی اوم نہیں ہے۔ یہ چراغ کیسا ہے؟ نوح کا اپنا جلایا ہوا نہیں، بھارت کی دھرتی پر جو چراغ جلاتا تھا اسی چراغ کو ہر نبی جلا رہا ہے۔ یہ ہندوستان کی خصوصیت ہے۔ پھر اس کے بعد نبیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جس طرح نوح کو بھیجا، قرآن کہتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی ہدایت کے لیے نبی بھیجے ہود کو۔
انہوں نے کیا پیغام دیا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ کون اللہ؟ وہی قوم جس سب سے پہلے جس کی عبادت اس دھرتی کے اندر کی گئی۔ پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، ایک لفظ کا بھی فرق نہیں۔ پھر قرآن کہتا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم، ہر ایک یہی کہ یہاں تک کہ میں تفصیل سے بچنا چاہتا ہوں، آتے آتے ہم بھی اسی طرح برباد تھے۔ جس طرح آج دنیا بھٹکی ہوئی ہے، اپنے اس دھرتی کے اوپر جو آواز اٹھی تھی ایک قوم یعنی ایک اللہ کی عبادت، دنیا ہٹ گئی، ہم بھی اسی طرح ہٹے ہوئے تھے۔ ہمارے برادران وطن نے 33 کروڑ جن کی پوجا ہوتی ہے انہیں بنا رکھا ہے دیوی دیوتا۔ ہم نے 360 دیوی دیوتا بنا رکھے تھے۔ روزانہ صبح کو اٹھ کر ہم ان کی عبادت کیا کرتے۔ ہم راستے سے بھٹکے ہوئے تھے، منو کے راستے سے بھٹکے ہوئے تھے۔ اللہ نے ایک یتیم کو پیدا کیا جس کا باپ جا چکا تھا، اس کو گود میں لیا اس کے دادا نے، 8 سال کے تھے، دادا بھی چلا گیا۔ دادا نے ہاتھ پکڑ کر کے اپنے بڑے بیٹے کے ہاتھ میں دیا، بکریوں کو چراتا تھا، لیکن عرب کے لوگ پڑوسیوں کے اوپر ظلم کرتے تھے، اس کا ویوہار بہت اچھا تھا، رشتہ داروں کو مال کو لوٹتے تھے، رشتہ داریوں کو توڑتے تھے، وہ جوڑتا تھا، غریبوں کی مدد کرتا تھا، ان کے بوجھ کو اپنے سر پر لیتا تھا، سچ بولتا تھا، جھوٹ نہیں بولتا تھا، کسی کی امانت کے اوپر دست درازی نہیں کرتا تھا۔ جب وہ 40 سال کا ہوا تو اس نے وہی چراغ جو بھارت کی دھرتی پر چلا تھا اس کو عرب میں چلایا۔ کوئی نیا چراغ نہیں ہے، اس کو سمجھو، کیا ایک دین کا چراغ، دین عقیدے کو کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ایک قوم ایک اللہ کی عبادت ہوگی، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ مولانا ارشد مدنی نے رام لیلا میدان سے لگائی توحید کی صدا نمبر 4 میں دیکھیے۔ فلاحی انسانیت یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر کے خیر کا ذریعہ بنیں۔